اگر والدین نے اپنے بچوں کا بچپن میں ان کا خیال نہیں رکھا تو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں دیا، ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، میں نے پھر سے میں یہ دہراؤں گا، صرف دولت دینا بچے کے لیے کافی نہیں ہے، اخلاقیات بہت چیز ہے، تربیت بہت چیز ہے۔ بچے تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر۔ یہ صرف ایک انسان کا نقصان نہیں ہے، نشہ یہ پوری جس کو ہم بولتے ہیں سوسائٹی کو ہی انوالو کر دیتا ہے۔ اس کی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو ذرا پر بھی ایذا پہنچائے، ماں باپ کو ایذا پہنچائے؟ لیکن یہ اس کی انتہائی خطرناک اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ شروعات کہاں سے ہو جاتی ہے اور انتہا دیکھیے کہاں، کہ اس کے آنکھوں میں یہ حیا نہیں رہتی ہے، اس کا دل و دماغ میں یہ چیزیں رہتی نہیں کہ میں قتل کس کو کر رہا ہوں۔ جس ماں نے مجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، پالا پوسا، ادھر تک پہنچا دیا، میری وجہ سے وہنن علی وہن، قرآن کہتا ہے کتنی سختیوں پہ سختیاں جھیلی اس ماں باپ نے تمہارے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہے کون سی چیز میرے۔ آپ ماں کو دودھ پلانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو اسکول میں بھیج دیتی ہے، وہ بوتل دے کر کے، وہ سب دے کر کے وہاں اس کو پرورش کرتے ہیں، وہی دودھ بھی پلاتے ہیں، وہی اس کو اٹھاتے ہیں پھلاتے ہیں وغیرہ، کیا کہ اس بچے کی کیا۔ دیکھیے ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن اگر ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، اگر والدین کو سکون ان کی وجہ سے نہیں ملا تو کس چیز کی دولت ہے؟ کس لیے ہے یہ دولت؟ یہ ان والدین کے لیے ایک عبرت ہے جو بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، جو بچوں کو صرف یہ ذہن بناتے ہیں کہ آپ کو بس دولت کمانی ہے، چاہے وہ کہاں سے آئے، رشوت سے آئے، سود خوری سے آئے، حرام کام سے آئے، ناجائز مال ہو، کہاں بھی ہو، بس یہ ذہن ہم نے جو بچوں کو دیا تو وہ دن پھر اولڈ ایج میں ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ بچہ ہماری خدمت کرے گا۔ ہاں، آپ بچوں کا خدمت کرو، ان کو ٹائم دے دو، ان کے اخلاق اور ان کے کردار پر نظر رکھیے، جہاں وہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں بچپن سے ان کی تربیت۔ ہم آپ تک خبریں پہنچاتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ ہیں مذہبی رہنما عبدالرشید داودی۔ آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میں سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ جموں کشمیر کو لے کے پہلے نوجوان ہمیشہ ہمیں دکھتے تھے پڑھائی کرتے ہوئے، لیکن آج کل جموں کشمیر میں ڈرگس جو ہے بہت پھیلا ہوا ہے۔ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو آپ، اور کس طرح ہمارے جو یہاں کے نوجوان ہیں ان کو وہ بچ سکتے ہیں اس چیز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر، انتہائی اہم سوال آپ نے پوچھا اور اس کی ضرورت بھی ہے، اور بار بار ہم اس پر اپنے ہر ایک بیان میں اسپیچ میں کم از کم تقریباً اس پر 2 3 4 منٹ، بلکہ کبھی اس پر پوری گفتگو ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے۔ نوجوان چونکہ ہر زمانے میں ہر قوم کی مستقبل ہوتی ہے اور یہ ایک سرمایہ ہوتا ہے۔ نوجوان جب بگڑ گیا تو سمجھ لو قوم تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو نوجوان قوم نسل اگر سدھر گئی، سنبھل گئی، سنور گئی تو اس کے بہت سارے فائدے قوم کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج جس تیزی سے منشیات پھیل رہا ہے، انتہائی خطرناک و تشویشناک ہے۔ یہ میں سب سے پہلے یہی گزارش کروں کہ اگر ہم منشیات کے حوالے سے قرآن و حدیث یا اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں تو صاف لفظوں میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر قل ان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ خمر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، یہ بھی کہا گیا کہ اس میں لوگوں کے وقتی اور ظاہری منافع بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ نفع سے زیادہ اس میں گناہ ہی اور نقصان ہی زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ تو اگر آپ دیکھیں خمر کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ کل خمر مسکر، ہر ایک نشہ چڑھانے والی چیز یہ مسکر ہوتی ہے، جو خمر ہوتی ہے کسی قسم کی بھی، تو یہ مسکر ہے، یعنی ایک انسان کو نشہ لاتی ہے۔ وہ کل مسکر حرام، ہر ایک مسکر جو بھی ہے، جو نشہ چڑھانے والی چیز ہے، یہ حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب آپ اس کے تفصیل میں جائیں گے تو واضح لفظوں میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جس چیز سے بھی اسلام نے ہمیں روکا ہے، اس میں کسی نے کسی طریقے کا نقصان ضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن جو اب کشمیر میں آج کل نوجوان ہیں، بہت آپ نے بھی انالائز کیا ہوگا کہ بہت سارے نوجوان جو ہے اس میں ملوث ہیں اور اسی مرض سے مبتلا ہیں۔ یہ اس کی کوئی مطلب میں نے پہلے بھی کہہ دیا، کوئی دو رائے نہیں ہے مبتلا، لیکن بچیں یہ لوگ، میں انہی سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا
کہ شراب کے بارے میں یا کوئی بھی جو نشہ کوئی بھی ڈرگز جو ہمیں انسان کے عقل کو زائل کر دیتا ہے یا نشہ اس کو چڑھ دیتا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے اس سے پہلے. جو ہمارے نوجوان اس کی طرف جاتے ہیں یا اس کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی چیز انسان کے پاس اگر عقل سلامت ہو تو یہ ضرور دیکھتا ہے کہ یہ چیز نقصان والی ہے اور یہ چیز نفع والی ہے. ہم کبھی آگ میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ یہ آگ ہمیں جلا دے گی، لیکن کوئی عقل جس کے پاس نہیں ہوگی تو وہی پاگل ہوگا جو اس میں ہاتھ ڈالے گا. اور اگر آپ منشیات جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں، ان نقصانات کو ہمارے نوجوان نسل کو سامنے رکھنا چاہیے. سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے اس کی جو اپنی لائف، اپنی زندگی کتنی متاثر ہو جاتی ہے اس سے. یہ ہمارے سامنے ہے، اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسا ہمارے سامنے آ رہا ہے ان لوگ نوجوان یا ان لوگوں کی حالت جو اس کے عادی ہو چکے ہیں، سب سے پہلے آپ ان کی حالت خود کی دیکھ لیجیے. سب سے پہلے تباہ وہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جسمانی طور، روحانی طور، اخلاقی طور، ہر لحاظ سے ان کا چیک کر لیجئے، بالکل بربادی کی طرف ہو جا رہے ہیں. کوئی بھی فائدہ نہیں اس کا، کوئی بھی اچھی چیز اس سے ملنے والی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے ان کی فیملی کتنی متاثر ہو جاتی ہے. صرف وہ ذاتی طور تباہ نہیں ہو رہا ہے، اس کی ذاتی، اس کے والدین دیکھیے کتنے پریشان ہیں. اگر وہ بیٹے والا ہے، بچی والا ہے، بیوی والا ہے، ان کے بچے کتنے پریشان ہیں. یہ ہمارے سامنے سب کچھ ہے. اگر ہم عقل والے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہے کہ یہ کتنی نقصان دہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ جب اس کے پاس پیسہ نہیں تو یہ چور بھی بنتا ہے. صرف چوری نہیں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے جائیے یہ قاتل بھی بن جاتا ہے. جس طرح آج کل کشمیر میں کئی آپ جگہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی ماؤں کو مارا ہے صرف اس وجہ سے. ان کا بیک گراؤنڈ اب نکالا گیا، وجہ کیا؟ تو یہ منشیات کے عادی تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو ذرا پر بھی ایذا پہنچائے، ماں باپ کو ایذا پہنچائے؟ لیکن یہ اس کی انتہائی خطرناک اس کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے. شروعات کہاں سے ہو جاتی ہے اور انتہا دیکھیے کہاں، کہ اس کے آنکھوں میں یہ حیا نہیں رہتی ہے، اس کا دل و دماغ میں یہ چیزیں رہتی نہیں کہ میں قتل کس کو کر رہا ہوں. جس ماں نے مجھے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، پالا پوسا، ادھر تک پہنچا دیا، میری وجہ سے وہنن علی وہنن قرآن کہتا ہے کتنی سختیوں پہ سختیاں جھیلی اس ماں باپ نے تمہارے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ ہے کون سی چیز میرے. آپ نے بہت ٹائم کشمیر کو دیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے آج والا کشمیر جو بگڑ رہا ہے، کشمیر آج بچے تباہ ہو رہے ہیں، پہلے والے کشمیر میں آج میں کتنا فرق ہے؟ کیا بتائیں گے؟ نہیں، بہت زیادہ فرق آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میری زیادہ اللہ کا فضل ہے، اتنی بڑھاپا بھی نہیں ہے، 45 سال میری عمر ہے. لیکن جب ہم 20 سال 30 سال پہلے جائیں گے تو ایک بہت اچھا ماحول مجھے مل رہا تھا کشمیر میں. نوجوان طبقہ پڑھنے میں مشغول زیادہ تھا، اچھے کام کرنے میں مشغول زیادہ تھا اور فضولیات سے وہ بچتا تھا. ان جیسی منشیات، یہ تو میری دماغ میں چند سال ہی ہو گئے اس کے، یہ تو ہماری نظروں میں تھا ہی نہیں. نوجوانوں کی ایک بااخلاق طبقہ ہمارے پاس موجود تھا. نوجوان جموں کشمیر میں ہر جگہ جاتے تھے تو دل بڑا خوش ہوتا تھا. لیکن آج دیکھیے خاندانوں کی خاندان تباہ ہو رہے ہیں ان چیزوں سے. اور میں بس ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا، جو اس کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے اس کے نتائج کیا ہیں. اس کا نتیجے اچھے نہیں ہیں. تباہیاں ہو رہی ہے، بچے تباہ ہو رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر. یہ صرف ایک انسان کا نقصان نہیں ہے نشہ، یہ پوری جس کو ہم بولتے ہیں سوسائٹی کو ہی انوالو کر دیتا ہے. پھر اس کی پہلے زمانے میں استاد کی عزت کی جاتی تھی، والدین کی عزت کی جاتی تھی، لیکن آج کے ٹائم پہ جو ہو رہا ہے آج کل بچے کا بالکل الٹا ہو رہا ہے. وہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا والدین کو مطلب کیا آپ کریں گے نصیحت؟ میں اس کے لیے بس اتنا بتا دوں گا نا، جیسے تربیت کا فقدان بہت زیادہ ہو گیا ہے. اچھی بات ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بچوں کو اب دولت مت دے دیجیے، ٹھیک ہے، یہ بھی دنیاوی ضروریات ہے، لیکن ہم نے سارا زور صرف بچوں کو دولت مند بنانے میں دیا ہوا ہے. تربیت ان کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ٹائم ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے ہمارے والدین آج بہت اتنے زیادہ بزی ہو گئے، اتنے زیادہ بزی ہو گئے، ان کو بچوں کو ٹائم دینے کے ان کے پاس ہے ہی نہیں ٹائم. ایون آج کل اتنے یہاں تک حالت آ گئی کہ اب بچوں کو پالنے کے لیے بھی اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، بورڈنگ کے لیے. بورڈنگ تو الگ بات ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، ماں کو دودھ پلانے کی بھی فرصت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کو اسکول میں بھیج دیتی ہے، وہ بوتل دے کر کے، وہ سب دے کر کے وہاں اس کو پرورش کرتے ہیں، وہی دودھ بھی پلاتے ہیں، وہی اس کو اٹھاتے پھلاتے ہیں وغیرہ. کیا کرتے ہیں اس بچے کی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس دولت کے انبار ہیں، لیکن اگر ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، اگر والدین کو سکون ان کی وجہ سے نہیں ملا تو کس چیز کی دولت ہے؟ کس لیے ہے یہ دولت؟ یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہ دولت ہمیں کس لیے. اگر والدین کو سوچنا چاہے،
اگر ہم دولتوں کے انبار بھی کریں، ہمارے بچے بگڑ گئے، آپ کے بچے آپ کا ادب نہیں کریں گے، آپ کی تعظیم نہیں کریں گے، ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار بھی نہیں ہوں گے، تو پھر وہ بچے ہے کم کس کے لیے؟ دیکھیے آج کل دور یہاں گیا، اب بڑھاپے میں بچے اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، جبکہ قرآن پاک نے خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ جب آپ کے بچے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں گے تو ان کا خاص خیال رکھے اس کو۔ اب مجھے بتائیے، جس طرح آپ نے کہا جو بڑھاپے میں بچوں کے لیے بچوں کے پاس ٹائم نہیں، آج کل اولڈ ایج ہوم کھل رہے ہیں جموں کشمیر میں، تو اس کی کیا وجہ؟ جموں میں بہت زیادہ کھل رہے ہیں، یہ کس چیز؟ یہ میں نے کہہ دیا نا، نشانی دیکھیے یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، اگر والدین نے اپنے بچوں کا بچپن میں ان کا خیال نہیں رکھا تو یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے، یہ یاد رکھیے گا۔ جب ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں دیا، ان کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، میں نے پھر سے میں یہ دہراؤں گا، صرف دولت دینا بچے کے لیے کافی نہیں ہے، اخلاقیات بہت چیز ہے، تربیت بہت چیز ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنا والدین پر بہت ضروری ہے، ان کے اچھے اساتذہ کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے، جو ان اساتذہ کو اخلاقی طور پر ان کو جو تعلیم دے۔ آپ دیکھیں اگر ہم سکولوں کی بات کریں، ہم کسی کی مذمت تو نہیں کریں گے، لیکن پہلے زمانے کی پڑھائی دیکھیے، ابھی آپ جو فرما رہے تھے، اساتذہ کا کتنا، ٹیچرز کا کتنا ادب ہوتا تھا، بچے استاد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے تھے، ادب سے نظریں نیچے کرتے تھے، وہ بھی تھا ایک زمانہ۔ اب ہماری حالت ہی بگڑ گئی، نہ استاد کا ادب ہے، نہ والدین کا ادب ہے، نہ بزرگوں کا ادب رہا ہے، نہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ان کا بھی ادب نہیں رہا۔ تو میں نے کہہ دیا، اولڈ ایج کا جو اشارہ آپ نے دیا، یہ ان والدین کے لیے ایک عبرت ہے جو بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے، جو بچوں کو صرف یہ ذہن بناتے ہیں کہ آپ کو بس دولت کمانی ہے، چاہے وہ کہاں سے آئے، رشوت سے آئے، سود خوری سے آئے، حرام کام سے آئے، ناجائز مال ہو، کہاں بھی ہو، بس یہ ذہن ہم نے جو بچوں کو دیا، تو وہ دن پھر اولڈ ایج میں ہمیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ بچہ ہماری خدمت کرے گا۔ ہاں، آپ بچوں کا خدمت کرو، ان کو ٹائم دے دو، ان کے اخلاق اور ان کے کردار پر نظر رکھیے، جہاں وہ غلط قدم اٹھا رہے ہیں بچپن سے ان کی تربیت کریں۔ اب مجھے بتائیے، آج کل جس طرح کسی کو بھی کہتے ہیں کہ یہ کام کیجئے یا قرآن پڑھیے، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ لوگ ٹائم گزار رہے ہیں، کتنا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس؟ مجھے بتائیے کیا آپ بتائیں گے؟ دیکھیے یہ بھی کس طرح ایک قوم بنے گی، کس طرح ایک قوم سدھرے گی، کس طرح ٹائم مینیج کرنا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی کہ ایک زمانہ آئے گا وقت میں بڑی بے برکت ہوگی، سال وہی ہوں گے، مہینے وہی ہوں گے، سورج وہی ہوگا، چاند وہی ہوگا، لیکن وقت میں بے برکتی ہوگی۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، سال مہینوں کے برابر لگیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر، ہفتے دن اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے، پورا وہی سسٹم ہوگا۔ لیکن یہ لوگ اتنے بزی ہو جائیں گے زیادہ، ان کو پتہ نہیں چلے گا دن کہاں سے رات کہاں سے آتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا نا، صرف دنیاوی طور پر ہم دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے پاس 10 لاکھ ہے، میرے پاس 20 لاکھ ہونے چاہیے، اس کے پاس 1 کروڑ ہے، میرے پاس 2 کروڑ ہونے چاہیے۔ اس دوڑ دھوپ میں ایک دوسرے کے پیچھا کرنے میں لگے ہوئے کہ وہ آگے کیوں بڑھے، میں آگے کیوں نہیں بڑھوں گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں نہ کہیں دن نہ کہیں رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ نے خود بھی بولا کہ گیم کھیلنے میں، سوشل میڈیا پر، موبائلوں پر فضول چیزیں دیکھنے میں، فضول کام کرنے میں ہمیں کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیجیے آج کل ان کاموں میں ہمارے نوجوان ٹائم گزارتے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا اس کا۔ آپ کو اگر سکون اپنے آپ کو دینا ہے، یہ فحاشی سے سکون نہیں آپ کو مل سکتا، یہ یاد رکھ لیجیے۔ بربادی کرو گے، گناہ کرو گے، نالائق کام کرو گے، اس سے کوئی سکون نہیں۔ عارضی طور آپ کو سکون مل سکتا ہے، لیکن وہ دائمی اور ہمیشہ آپ کو نہیں ملنے گا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، جیسے آپ نے کہا، بچوں کو قرآن سے لگنا چاہے، اپنے رب کی بندگی کرنی چاہے، اس میں لگنا چاہے، اور خود بھی ایک کوشش کرنی چاہیے انسان کو تبدیل ہونے کی۔ اگر انسان چاہے گا نہیں تو چاہنے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے انسان اچھے راستے پہ چلنے کا؟ اس کو ارادہ بھی نہیں ہے تو کیسے چل پائے گا؟ ایک ارادہ انسان کو اللہ نے دیا، ایک ہمت دی، ایک حوصلہ دیا، ایک عقل دیا، تمیز دیا انسان کو۔ یہ تو جانور بھی نہیں ہے، جانور الگ ہی چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ ایک انسان، اس کے پاس جو بہت بڑا ہتھیار وہ عقل ہے، عقل ہی کے ذریعے سے باطل اور حق اور اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے۔ جب انسان عقل سے کام نہیں لے گا تو سمجھ لو قرآن کہتا ہے کل انعام، یہ تو پھر جانور ہے، بلکہ ان سے بھی گمراہ ہے۔ لہٰذا آپ کے پاس اللہ نے عقل دی ہے، فہم دیا ہے، سوچ دی ہے، آپ کو غور کرنا چاہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا نتیجہ کس کام سے نکلتا ہے، برا نتیجہ کس کام سے نکلتا ہے، تو یہ آپ کے پاس سارا اللہ نے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بزی ہیں یا کچھ اور ہے، اور میں نے یہ بھی حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو نماز کے لیے بلاتا ہے جس کو توفیق بخشتا ہے۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں نے عرض کیا توفیق ہی سب کچھ ہے، اللہ چاہے تو اللہ کی توفیق ہے، لیکن میں نے وہ بات جو آپ کو کہی، ہمیں اللہ نے نہ بالکل پتھر بنایا نہ بالکل مختار بنایا،
ہم پتھر کی طرح بالکل محتاج بھی نہیں ہیں, مطلب بے اختیار بھی نہیں ہے, اور مکمل طور پر ہم قادر بھی نہیں ہیں, قدرت بھی نہیں رکھتے. ہمیں اللہ نے درمیانہ درجے کا بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, عقل سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ چیز ہمیں نقصان دے سکتی ہے, یہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہے. اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو یہ آگ ہمیں جلائے گی, یہ تو ہم جانتے ہیں, اتنا تو ہمیں پتہ ہے. اتنا ہمیں پتا, اگر ہم اوپر چڑھ کر کے 10 منزلہ عمارت سے کود جائیں گے تو ہماری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے, ہماری جان نکل جائیں گے. یہ تو عقل ہی ہمیں بتاتی ہے, ہم سوچ رہے ہیں. تو لہٰذا اس عقل سے ہم کام لیں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ رحمان ہم اچھے راستے پہ جائیں گے, ہمارے نوجوان اچھے راستے پہ جائیں گے. لیکن ہمارے پاس عقل ضرور ہے, ہمیں سوچنا چاہے. انسان کی زندگی بہت مختصر ہے, بربادیوں میں گزارے گا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور منشیات میں گزارے گا تو کچھ, فضولیات میں گزارے گا. فضولیات میں آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کیا ہو رہا ہے, فضول کوئی مقصد نہیں ان کا. تو عقل اللہ نے آپ کو دی ہے, صحیح اور غلط کی تمیز کے لیے اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. اس عقل سے آپ کام لے لیجئے. آپ اپنے آپ کو پتھر کی طرح بھی مت سمجھ لیجئے, اور اپنے آپ کو بالکل خالق و مالک کی طرح مت سمجھ لیجئے, معاذ اللہ. صرف آپ درمیانہ ہیں, آپ کے پاس ٹائم ضرور ہے. نماز کے لیے آپ کو فرصت نہیں ملے گی تو پھر آپ کو کس کام کے لیے فرصت ہے؟ عبادت کے لیے آپ کے پاس ٹائم, جبکہ اللہ خود فرماتا ہے میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. جب ہمیں اس کی بندگی کے لیے ٹائم نہیں, باقی سب کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. جو بھی آپ کام دیکھتے ہیں ہر کام کے لیے پاس ٹائم ہے, لیکن صرف اگر ٹائم نہیں تو وہ نماز کے لیے. یہ ایک غفلت کی نشانی ہے ہمارے پاس. ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں, اور ہم انسانیت سے ہو کر کے ہم جانوروں کی طرح بن چکے. اب مجھے بتائیے, پہلے کا مسلمان جس طرح حدیثوں میں ہے بولا جاتا ہے ہم لوگ کس طرح ہوتے تھے, آج ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے, اور کس طرح مسلمان قوم جاگ سکتی ہے, سدھر سکتی ہے, پھر سے اپنی منزل پہ واپس آ سکتی ہے؟ اس کے لیے میں نے بولا سب سے پہلے تربیت, اور تربیت اب کون کرے گا, یہ بھی بڑی بات ہے. اب ہمارے والدین وہ رہے نہیں, اب یہ کئی نسلیں اب چل رہی کہ جو دین سے وابستہ ہی نہیں ہے. اب ہمارے گھروں میں دیکھ لیجئے, اسلاف ہمارے تھے وہ اپنے بزرگوں سے وابستہ رہتے تھے, وہ علماء سے. علماء دین کے ستون ہوتے ہیں, علماء دین کے قلعے ہوتے ہیں, مدارس دین کے قلعے ہوتے ہیں. اب ہم انہی سے بچوں کو دور کر رہے ہیں, علماء سے ہی دور کر رہے ہیں. علماء سے ہماری صحبت ہی نہیں ہے جو ہمیں سدھار سکتے ہیں. ایک حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زندگی 4 طریقوں سے گزارو, 5واں اگر اختیار کیا تو ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. سب سے پہلے عالم بن کے زندگی گزارو. عالم دین بنو گے تو بہترین زندگی گزرے گی. اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. تقریباً میں 99% یقین کے ساتھ کہوں گا, علماء جتنے بھی الحمدللہ رب العالمین, ان کے بچے تقریباً میں 100% نہیں کو, لیکن مجھے یقین ہے وہ منشیات کے عادی نہیں, جوے کے عادی نہیں, نمازی بھی ہیں. ان کے پاس دولت گھر کم ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. ان کے گھروں میں جو بچے ہیں وہ اپنے اساتذہ, اپنے بزرگوں, اپنے والدین کا ادب بھی کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ عالم بن کے زندگی گزارو, تمہیں پتہ چلے بیوی کا حق کیا ہے, بچوں کا حق کیا ہے, تربیت کس چیز کا نام ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اس لیے حضور نے فرمایا پہلے عالم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو طالب علم بنو, علم ڈھونڈتے رہو, علم سے دور مت ہو جاؤ. اگر یہ بھی نہیں کر پاؤ گے کم از کم علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, علماء کی مجلس میں. جب آپ عالم بھی نہیں بنے, طالب علم, کم از کم علماء سے جڑے رہو. اب آج دیکھ لیجئے کہاں علماء سے جڑے ہیں لوگ. تو بگڑنا ہی ضروری ہے. جو ان کے تربیت کرتے, ان کے اخلاق, ان کے کردار کو بہتر راستے پر لے جاتے, وہ جب ان سے ملے ہی نہیں آپ تو کہاں سے ملے گا یہ سسٹم. اب آخری چیز یہ بھی پھر اگر مجلس میں بھی نہیں بیٹھ سکو گے, اتنا بزی ہو جاؤ گے آپ, اب ٹائم نہیں آپ کے پاس کہ مجلس میں بیٹھے, کم از کم اتنا تو کرو, علماء سے محبت تو کرو. ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے برائی سے بچا سکے. تو یہ ایک اہم چیز ہے. ہمارے جو آپ نے پچھلی مثال دی ہے وہ بزرگوں سے, علماء سے وابستہ تھے, مدارس سے وابستہ تھے, تربیت گاہوں سے وابستہ تھے, دانش گاہوں سے وابستہ تھا, کہ ان کے اندر بڑی سادگی تھی تو خوشحال زندگی بھی تھی, اچھے اخلاق والے بھی تھے, دیندار بھی تھے, اور دنیا دار بھی تھے. الحمدللہ کما کہو خوشحال زندگی. اور ہمارے لیے اسلاف وہی ہے, تو لہٰذا ان سے ہمیں سیکھنا چاہے. اب جتنا ہم آگے دوڑ بڑھا رہے ہیں اتنی ہماری پریشانی بڑھ رہی ہے. جتنا ہم آگے بڑھ رہے ہیں ترقیاں بھی ضرور ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اتنا آپ دیکھ لیجئے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں, ہمارا سکون ختم ہو رہا ہے, ہمیں نہ دن نہ رات کہیں نظر آ رہی ہے. تو یہ حالت ہے اس کی. تو اس دولت سے کیا فائدہ ہے جہاں ہمیں سکون نہ ہو, اطمینان نہ ہو, گھر میں کوئی بچہ والدین کی خدمت گزاری نہ کرے, تو اس دولت کا کیا. اب مجھے بتائیے, جو مطلب ہم ہیپی نیو ایئر کے دن یا برتھ ڈے, ہماری قوم جو ہے یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مطلب
یہ سیلیبریشن نہ کریں، لیکن آج کے ٹائم پہ صرف مسلمان قوم ہی سب سے آگے ہے، جو کسی کا اگر بچے کا برتھ ڈے ہو وہ لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں، پارٹی وہ سیلیبریٹ کرنے میں، نیا سال ہو اس کو سیلیبریٹ کرنے میں مسلمان قوم سب سے آگے ہوتی ہے. کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے اسلام کے تناظر میں اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں گے میں جواب دینا یہ چاہوں گا. نیو ایئر، نیا سال جو آیا، یہ نیا سال تو ضرور آیا، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ جو پرانا سال ہم سے نکل گیا ہماری زندگی سے، تو وہ ہماری زندگی میں بڑا نہیں بلکہ وہ گھٹ گیا. ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ یہ زندگی ہماری مقرر ہے، متعین ہے. اگر کسی کی زندگی 70 سال اللہ نے رکھی تو ان 70 سال میں ایک سال نکل گیا. اب اگر یہ 50 سال کا رہا تھا تو اب 20 ہی رہ گئے، اب اس کے بعد 19 ہی رہ جائیں گے. تو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا. اب آپ دیکھ لیجئے، اب اگر انسان اس تناظر میں دیکھے گا تو وہ ہیپی نیو ایئر کس تناظر میں پھر منائے گا؟ اس کا تو ایک سال کم ہو گیا نا زندگی کا، تو وہ پھر کس چیز کا برتھ ڈے منائے گا؟ یا بچوں کو کس چیز کا برتھ ڈے منوائے گا؟ اس کو پتا ہے کہ ایک سال کم ہو گیا ہمارا، اور آگے پتا بھی نہیں ہے کہ کتنے سال زندہ رہے گا. یہ تو لکھا بھی نہیں ہے. چلو لکھا ہوتا کہ ابھی 100 سال آپ زندہ رہو گے تو چلو کرو، ابھی 50 سال آپ کے باقی کرو، پھر ایک سال میں محنت کرو. یہ لکھا بھی نہیں ہے. موت تو بالکل انسان کے قریب ہے، اتنا بھی بھروسہ نہیں کہ سانس لیا کہ واپس چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. تو اتنا جب موت آپ کے قریب ہے تو پھر ہیپی نیو ایئر منانے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں ان نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ دعائیں کرو، ٹھیک ہے ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو اس لحاظ سے منائیے، فضولیات سے بچیے، بے راروی سے بچائیے، بے حیائی سے بچائیے اپنے آپ کو. اگر منانا ہے تو اس طور سے منائیے، دعائیں مانگے اللہ سے کہ اللہ اس سال کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا مہینہ یہ بنائے، اور سال اور جو پچھلے سال گزر گیا اس میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے ہمیں معاف کرے. یہ اس طور پر ہم اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال ہے، آپ جب رہا ہوا تھے اس سے پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا، وہ کیا خواب تھا؟ وہ کئی بار کئی لوگوں نے پوچھا بھی، ہمارے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سنیں گے. چلیے اب جب آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ اصل میں خواب ایک اہم چیز ہوتی ہے. خوابوں کے بارے میں حدیث میں ہیں یا قرآن مقدس میں واضح کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر سکھائی گئی، تو لہٰذا خواب ایک اہمیت کا حامل کی چیز ہے. اگر مومن واقعی خواب دیکھے تو اس کے ضرور اچھے نتائج ہوتے ہیں، یا اگر اللہ بچائے اس کو کوئی آگے کچھ برائی اس کو پہنچنی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بھی اشارات خوابوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. خوابوں کے بہت سارے اہم چیزیں اس کے اندر ہیں. تو لیکن جو خواب میں نے اس دن دیکھا کہ رہائی سے تقریباً 2 مہینے شاید پہلے میں نے حضرت محبوب العالم سلطان العارفین شیخ حمزہ محبوب حضرت رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو سری نگر کے بہت مشہور صوفی بزرگ، 700 سال پہلے تقریباً، تو ایک دربار ایک جگہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ایک جج صاحب بیٹھے ہیں، میں اپنی فائل جیسے لے رہا ہوں، ابھی میں جیسے گرفتاری اندر ہی تھا تو اسی درمیان میں اپنی ہی جیسے فائل اس کے پاس لے رہا ہوں کہ مجھے اس کی سائن کروانی ہے، شاید یہ کیس ختم کروانا ہے. اسی تناظر میں جب آگے بڑھا تو وہاں میں نے ایک جج صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا. میں جج کو نہیں جانتا لیکن انہوں نے اتنا بولا مجھے، فائل ہاتھ میں پکڑ کر کے دیکھ کر کے اتنا پوچھا کہ حضرت محبوب العالم کو آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ سلطان العارفین شیخ حمزہ صوفی بزرگ، آپ ان کو جانتے؟ میں نے کہا ہاں الحمدللہ میں ان کو جانتا ہوں. تو بس اتنا بولا انہوں نے کہ اب آگے ان کا یوم یہ عرس آنے والا ہے، یعنی ان کا یوم وصال جو مناتے ہیں اس کے 2 مہینے بعد وہ ہونے والا تھا. تو اتنا اشارہ دیا آگے اس کا وہ دن آنے والا ہے. بس اتنا پوچھا تو میں نے کہا جی الحمدللہ. تو انہوں نے اس پہ سائن کر لی. تو اس کے جیسے محبوب العالم جس دن پھر یہ ان کا عرس تھا اسی شب میں الحمدللہ اس میں مطلب رہائی مجھے ہوئی الحمدللہ. یہ مجھے اشارہ 2 مہینے پہلے ہی ملا کہ تقریباً محبوب العالم ہی کے صدقے اور ان کی جو روحانی فیوز و برکات ہے اور ان کا جو عرس تھا اسی دن الحمدللہ سے رہائی. اب مجھے بتائیے جس طرح کچھ لوگ خواب دیکھتے ہیں، اگر کوئی انسان بنا وضو کے سوئے اور وہ کوئی ایسا خواب دیکھے پھر اس کی تعبیر کروائے تو کس حد تک؟ کوئی بات نہیں، خواب کسی بھی حالت میں دیکھے لیکن مومن کو ہمیشہ